پہلے دلائل چل رہے ہیں آخرت کے وجود کے، توحید کے، کہ تمہارے یہ بت قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، ان کو مت پوجو۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا پچھلے رکوع میں کہ کب وعدہ پورا ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں جس دن وعدہ پورا ہوگا اس دن حال کیا ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہو جائے ہر اس ذات کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، شرک کیا، ما فی الارض، اس کو دے دیا جائے جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے سارے خزانے کسی کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اس کو بھی فدیے میں دے گا، بھی اس عذاب کے بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں وہ چاہے گا ساری دولت کے سارے خزانے لے لو، مگر ظاہر ہے دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے، یعنی دل میں شدید نادم ہوں گے۔ یہ اسرار کا لفظ عربی میں ایسا لفظ ہے جس کو ازداد میں سے کہتے ہیں، ضد۔ کیا مطلب؟ یہ یعنی دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ظاہر کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا چھپانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر اس کا ترجمہ یہاں پر چھپانے کے معنی میں کیا جاتا ہے، دل میں نادم ہوں گے، اور بعض جگہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ندامت کا بعد میں اظہار بھی کریں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شدید ندامت کو چھپائیں گے وہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا کب آئے گا، لیکن جب آئے گا نا تو ان کی خواہش ہوگی ساری دنیا کی دولت دے دوں میں، اور دل میں شدید نادم بھی ہوں گے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ خبردار سنو، یہ خبردار کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے، کہ یہ کیسے تمہارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ خدا تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الا خبردار، غور کرو اس بات پر، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ الا خبردار سنو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس پہ بھی اللہ نے تنبیہ کی الا کے لفظ کے ذریعے، خبردار سنو، اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں خبردار سنو، اس کا وعدہ سچا ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس طرح یہ دو جملوں میں لنک ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یعنی ان کو مستحضر نہیں ہے یہ بات۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو دنیا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے مردہ چیزوں سے حیات پیدا کر دیتا ہے وہ، اور کیسے زندہ چیزوں کو موت دے کے ختم کر دیتا ہے؟ تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف بالآخر تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہ دوبارہ زندگی دے گا اور اپنے پاس تمہیں جمع کرے گا۔ اب تک تو اللہ نے ایک دھمکی دی نا کہ جو نافرمان لوگ ہیں انہیں شدید عذاب ہوگا، پوری دنیا کی دولت بھی دیں گے، اس عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے۔ پھر اللہ نے دلیل دی کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ کیوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اللہ ایک اور انداز سے انسان کو سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہیں تو آسمان سے جب ہدایت نازل ہوئی اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی انسان کسی کو گفٹ دے رہا ہو اور وہ اس گفٹ میں اشکالات کر رہا ہو، تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہیں گے؟ ابے تجھے تحفہ مل رہا ہے، تو اس تحفے پہ خوش ہو جانا، بجائے اس کے کہ اس تحفے پہ تو عیب تلاش کر رہا ہے، اس میں شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن تمہاری طرف آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں ٹینشن میں ڈالا جائے، تمہیں مصیبت میں ڈالا جائے، اور تم اس کے بارے میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مد مقابل سمجھ کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دو۔ یہ تو تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، تو احسان کا تقاضا ہے کہ خوش ہو جاؤ اس پر۔
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے خطاب ہے. آج بھی یہ آیت قرآن کا حصہ ہے اور آج بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. بڑی پیاری آیت ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے پڑھنے میں. تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم، تمہارے پروردگار، تمہارے پالنے والے خدا کی طرف سے. کیسی زبردست بات ہے. ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ماتحت لوگوں کو کر رہی ہوتی ہے. ایک نصیحت یہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کسی کو کر رہا ہوتا ہے، ایک سیاستدان کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ماہرین کسی کو کر رہے ہوتے ہیں. باپ کر رہا ہوتا ہے اولاد کو، ماں کر رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کو، آپ کا باس آپ کو نصیحت کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے. یعنی یہ جو قرآن آ چکا ہے یہ نصیحت نامہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور ایک اور بڑی نعمت ہے یہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. سینوں میں جو چھپی بیماریاں ہیں نا، حسد، بغض، دنیا کی محبت، ٹینشن، اس کی وجہ سے ٹینشنیں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے، اور بزدلی اور کنجوسی، جیلسی، یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں جن سے پاک ہونا انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دو قسم ہوتی ہے نا، ایک انسان اوپر سے بڑا صاف ستھرا ہو جائے، اچھے کپڑے پہنے، اندر اس کے جیلسی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب آئی ہے تمہارے سینوں میں چھپی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، تو تم اس سے اچھے انسان بھی بن سکتے ہو. یعنی نصیحت نامہ ہے اور ظاہر بھی درست کرے گی تمہارا، اندر سے بھی ٹھیک کر دے گی تم کو. دنیا کی کوئی کتاب خدا کی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کو اندر سے ٹھیک کر دے. باہر سے بھی ٹھیک نہیں کر رہی آج کل کی تو کتابیں، اندر سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لینا دنیا میں خودکشیاں کا ریشو، جیلسی، حسد، اور ذرا سی کوئی نعمت چھنتی ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا ہے یہ حب دنیا ہے نا، دنیا سے عشق ہے، لگاؤ ہے. اس فنا ہونے والی مردار دنیا کا عشق لیے گھوم رہے ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، ایسی دنیا جو فنا ہونے والی ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہارے پاس ایک ایسا نصیحت نامہ آ چکا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے اور ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں. وَہُدًى، اور اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. صبح صحیح اور غلط کا اس کتاب سے پتہ چلے گا. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی ہے. اس کتاب پہ جب چلو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی تمہیں، اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اے دنیا کے انسانوں، اس پر ایمان لے کے آؤ تاکہ تمہیں اس سے نصیحت بھی ملے، تمہاری اندر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں، تم ایک پاکیزہ انسان بن جاؤ، صرف ظاہر میں نہیں اندر سے بھی، اور تمہیں گائیڈنس بھی ملے، صحیح اور غلط کا پتہ چلے، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہو تمہارے اوپر. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، جو اللہ نے فضل کیا نا انسانوں پر، قرآن دے دیا ان کو، فبذالک، پس اس چیز کی وجہ سے، دوبارہ اس کا تکرار کیا، فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں. تو ان کو تو اس پہ خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور یہ الٹا کیا کر رہے ہیں؟ اعتراضات کر رہے ہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، آخرت. آپ دیکھ لیں نا آج دنیا میں خدا پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کل ہمارے ایک دوست یو ایس اے سے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سے گورے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام قبول کر لیں. کہتے ہیں گورے نے اسلام قبول کیا، اس کے باپ نے کو جب پتہ چلا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم کو اعتراض کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار کسی بھی خدا پہ ایمان لے کر آئے، اس کی وجہ سے یہ برائیوں سے بچ جائے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. کیونکہ وہ گورا بھی جانتا تھا کافر کہ خدا پر ایمان لانے والے ان میں گناہوں سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے، کوئی تو خوف ہو جو اس کو برائیوں سے روکے. تو اس نے کہا میں اسلام کو مانوں نہ مانوں، لیکن میرا بیٹا اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی بیس پر وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. تو آج دنیا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، جو اللہ کی تمہیں رحمت ملی اور فضل ملا، اس سے تمہارے دل کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی، تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوا خیر مما یجمعون، اور جو دنیا تم جمع کر رہے ہو، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ قرآن اس سے بہتر ہے. یہاں بھی قرآن نے انسان کی دکھتی رگ کو پکڑا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو قرآن نعمت کیوں نہیں لگتا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پیسے نہیں ملتے، قرآن پڑھنے سے کوئی عہدہ نہیں مل جاتا، اور دنیا بھاگ رہی ہے دولت کے پیچھے. اگر قرآن پیسے کمانے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو ساری دنیا درس قرآن سن بھی رہی ہوتی، کر بھی رہی ہوتی. قرآن اگر
آپ کو کوئی سیاسی لیڈر بننے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو بھی لوگ، یعنی اگر آپ کی دنیا اس میں ہوتی تو اس کو فالو کرتے لوگ. اس لیے قرآن کہہ رہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، سب کچھ وہی نہیں ہے، یہ قرآن اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں اچھا انسان بنا دے گی. ورنہ تم اسی دنیا کے جمع کرنے میں لگے رہے اور اچھے انسان نہ بنے تو تمہاری دنیا بھی خراب اور تمہاری آخرت بھی خراب. قل ارأیتم، یہ درمیان میں ایک جملہ اللہ لے کر آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن نعمت ہے، اس کو عذاب مت سمجھو. اب اللہ دوبارہ اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. جو مشرکین سے خطاب چل رہا تھا کہ ہزاروں معبود تم نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ایک کو مانو گے تو سارے پھر آگے قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا، شرک چھوڑو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان میں یہ بیماری تھی کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کیا ہوا تھا. اس پر کئی لیکچر تفصیل سے ہو چکے ہیں، اسی تفسیر کے لیکچرز میں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بس ترجمہ کروں گا. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بتاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے آسمان سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے بنا دیا اس میں سے حلال و حرام. خود سے کیسے بنا لیا تم نے؟ خود تمہارے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ یہ لیگل ہے اور یہ الیگل ہے؟ یہ کیسے کر دیا تم نے؟ یہ تو خدا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کو ہی حق ہے کہ وہ چیزوں کو لیگل اور اللیگل کرے، حلال اور حرام کرے. قل اللہ، کہہ دیجئے کیا اللہ نے اذن لکم، تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ وہ کہتے تھے نا ہمارے بتوں نے یہ ہم یہ کام کریں گے تو بت خوش ہوں گے، پھر اس سے اللہ خوش ہوگا، تو اللہ پہ گویا جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، بتاؤ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کوئی جرم کر رہا ہو نا تو آپ اس کو علاقے کے تھانے سے ایسے ڈراتے ہو، بتا بھائی ایس ایچ او کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تیری؟ تو یہاں بھی اللہ نے وہی انداز اختیار کیا کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یعنی کیا مطلب؟ اللہ پہ جو جھوٹ باندھے اللہ قیامت میں چھوڑ دے گا اس کو ایسے ہی؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. یعنی کس طریقے سے اللہ لوگوں کو بار بار آیتیں دہرا کے نصیحتیں کر رہا ہے اور فوراً عذاب بھی نہیں لے کر آ رہا، عذاب کو بھی قیامت کے لیے مؤخر کر دیا اس نے. تو واقعی اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں پہلے تو انسان کی قسم پرسی بیان کی کہ جب قیامت کے دن عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چاہے گا ساری دنیا کی دولت خرچ کر دوں مگر وہ قبول نہیں کی جائے گی. پھر اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے، لہذا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے، تو دوبارہ وہی تمہیں زندگی دے گا اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ نے اس قرآن کا نعمت ہونا بیان کیا کہ یہ قرآن کا انکار مت کرو، اس کو نعمت سمجھ کے گلے سے لگاؤ، کیونکہ اس سے تمہیں نصیحت بھی ملے گی اور تمہارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سے. اور دنیا کی جتنی نعمتیں تم جمع کر رہے ہو یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ حلال و حرام کرنا کسی چیز کو یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ پہ خود سے جھوٹ نہ باندھا کرو، کیونکہ قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جھوٹ باندھنے والوں کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن؟ علماء کہتے ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے نا آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو ناجائز کہہ دیں. آج بھی بہت سے صوفی ٹائپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چونکہ ایک چیز کا ذوق نہیں ہوتا تو وہ اس کو ناجائز کہنا شروع کر دیتے ہیں. شریعت کی گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ. تو جہاں شریعت نے جائز قرار دی، جیسے سفر میں روزہ ہے، اب سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن بعض لوگ روزہ چھوڑتے ہیں دوسرے ان کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہو حلال و حرام کرنے والے؟ تو اس طرح کے آج بھی معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں.